اردو ناول ابن عطاش، قسط نمبر 39۔ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے فوراً بعد ہی عظیم رومی سلطنت کا مذہب بھی عیسائی ہو گیا۔ قیاصرہ روم پہلی صدی عیسوی سے ہی دنیا کی سپر پاور بن گئے۔ یہ زمانہ ایران میں اشکانی عہد کا زمانہ تھا۔ ایران میں سن 105 تھا۔ سن 130 تک اشک بیست و چہارم المعروف خسرو کی حکومت تھی۔ یہ ایران کی تاریخ کا نازک ترین دور تھا۔ اس وقت ایران کو پارتھ کہا جاتا تھا۔ ایران کے پڑوس میں ایک چھوٹے سے ملک آرمینیا کا حکمران تیر داد سن 100 میں فوت ہوا تو پارتھ کے بادشاہ پیکارس دوئم نے اپنے بیٹے ایکسیڈورس کو آرمینیا کے تخت پر بٹھا دیا اور وہ مطلق العنان بادشاہ کی طرح اپنی مرضی سے حکومت کرتا تھا۔ اس وقت روم کے عیسائی بادشاہ، جنہیں قیصر کہا جاتا تھا، دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ تھے۔ آرمینیا میں ایکسیڈورس کا اپنی مرضی سے حکومت کرنا اس وقت کے قیصر روم ٹراجن کو سخت ناگوار لگا۔ ٹراجن ان دنوں داکیا سے سن 101 سے لے کر سن 107 تک مصروف پیکار رہا۔ حالات اسے اجازت نہ دیتے تھے کہ وہ پارتھ کی طرف رجوع کرے۔ داکیا کی مملکت کو مطیع کر کے 7 سال بعد پارتھ کی مہم کا آغاز کیا، کیونکہ پارتھ کے بادشاہ نے آرمینیا میں اپنی مرضی سے اپنے بیٹے ایکسیڈورس کو وہاں کی حکومت سونپ دی تھی، جو ایران و روم کے معاہدے اور صلح کی خلاف ورزی تھا۔ ٹراجن بڑا جاں پسند بادشاہ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ سکندر اعظم کی طرح کشور کشائی کرے۔ چنانچہ اس نے قضیہ آرمینیا کے بہانے ایک عظیم لشکر لے کر سن 117 میں روم سے مشرقی ممالک کا رخ کیا۔ روم یورپ میں تھا، گویا وہ مغرب سے مشرق کی طرف چلا تو سب سے پہلے یورپ کے آخری ملک یونان میں ایتھنز پہنچا۔ ایتھنز میں پارتھ کے بادشاہ خسرو کے سفیر ٹراجن کے دربار میں آئے اور تحفے تحائف نذر کیے جو خسرو نے بھیجے تھے، اور خسرو کی طرف سے یہ پیغام دیا کہ ایکسیڈورس کو آرمینیا کی حکومت سے الگ کر دیا گیا ہے۔ اب قیصر روم منظور کرے تو ایکسیڈورس کے بھائی پارتھا مازیرس کو آرمینیا کی حکومت سپرد کر دی جائے اور تاج بخشی کی رسم قیصر روم کے ہاتھوں ادا ہو۔ روم کے عظیم عیسائی بادشاہ قیصر روم ٹراجن کو اگر محض آرمینیا میں اپنی برتری قائم کرنے کا خیال ہوتا تو اس کے لیے خسرو نے جو اقدام کیا تھا وہ کافی تھا، لیکن وہ تو سکندر اعظم کی طرح چاہتا تھا کہ ممالک مشرق کی از سر نو تعظیم کرے، مملکت پارتھ کو روما کا اطاعت گزار بنائے اور پھر ہند کا رخ کرے۔ اس لیے خسرو کے سفیروں کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے اس نے کسی گرم جوشی کا مظاہرہ نہ کیا، بلکہ خسرو کے تحائف لوٹاتے ہوئے کہا، جب میں سوریا پہنچوں گا تو جیسا مناسب ہوگا ویسا کر لیا جائے گا۔ اور جواب سے اس کا ارادہ واضح تھا۔ موسم خزاں کے آخر میں قیصر روم ٹراجن نے شام کے شہر انطاکیہ پہنچ کر جنگی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ یہاں مختلف ممالک کے حکمرانوں نے تحفے تحائف بھیج کر ارادت کا اظہار کیا۔ خسرو کے بیٹے پارتھا مازیرس نے مراسلہ بھیج کر ٹراجن سے گفتگو شنید کرنے کی خواہی ظاہر کی۔ اس مراسلے میں اس نے اپنے باپ کو بادشاہ آرمینیا لکھا۔ ٹراجن نے غصے میں اس کے خط کا کوئی جواب نہ دیا۔ پھر دوسرا مراسلہ پارتھا مازیرس نے دوبارہ ٹراجن کے دربار میں بھیجا، جس میں اس نے اپنا نام بغیر کسی لقب کے لکھا تھا۔ اس خط کا جواب ٹراجن نے یوں دیا کہ وہ قیصر روم ٹراجن کی خدمت میں حاضر ہو جائے تو اسے آرمینیا کا تاج پہنا دیا جائے گا۔ ٹراجن تمام جنگی تیاریاں مکمل کرنے کے بعد فرات کو عبور کر کے آرمینیا پہنچ گیا۔
شہزادہ پارتھی مازیرس ٹراجن کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا تاج اتار کر نیچے رکھ دیا۔ اسے یقین تھا کہ ٹراجن اس کا تاج اٹھا کر دوبارہ اس کے سر پر رکھ دے گا۔ ٹراجن نے اسے تاج سے محروم کر کے قتل کروا دیا۔ اس کا یہ فعل نہایت بے رحمانہ تھا، جس پر اہل روم نے سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ یہ ایران میں اشکانی عہد تھا اور پارتھا مازیرس کے باپ خسرو کی حکومت تھی۔ ٹراجن کی یلغار ایران کی طرف جاری رہی۔ یہی وہ زمانہ تھا جب مشرق میں ٹیکسلا کے مقام پر کوشانہ سلطنت قائم تھی۔ یہ سلطنت بدھ مذہب کے ایک بادشاہ قید فیسس نے پہلی صدی عیسوی ہی میں قائم کی تھی۔ قید فیسس چین اور ایران کے سرحدی قبائل کا ایک سردار تھا۔ اس زمانہ میں چین پر ہون بادشاہوں کی حکومت تھی۔ چینیوں نے قید فیسس کو قبیلے کو اپنی سرحدات سے مار بھگایا تو اس نے جنوب کی طرف رخ کیا۔ قید فیسس چین کے جس سرحدی علاقے سے تعلق رکھتا تھا، یہ قبیلہ کرخستان کے کراختائیوں پر مشتمل تھا۔ چینیوں نے بھگایا تو کراختائی قبیلہ جنوب کی طرف نکل گیا اور صرف 500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے اس نے ایک خوبصورت شہر ٹیکسلا کو اپنا صدر مقام بنا کر کوشان سلطنت کی بنیاد رکھی۔ قید فیسس وہی شخص تھا جس کے تاج میں مہاتما بدھ کی مالا کا 70واں منکا جڑا تھا، اور قید فیسس نے منکا جمع کرنے والے بھکشو کے شراب سے ڈر کر ایک اور مہا بھکشو کے حوالے کر دیا تھا۔ ٹھیک اسی زمانہ میں گوتم بدھ کے بھکشو دنیا بھر کے شہروں اور جنگلات میں خانہ بدوشوں کی طرح آوارہ گردی کر رہے تھے۔ بدھ بھکشوؤں میں لمبے لمبے سفر اور قریہ در قریہ گھومنا سب سے بڑا مذہبی فریضہ تھا۔ جس زمانے میں قیصر روم ٹراجن ایرانی سلطنت کو تاراج کر رہا تھا، گوتم بدھ کے بھکشو پورے ایران میں قریہ قریہ گھوم رہے تھے۔ وادی بامیان میں بدھ کے وہ عظیم مجسمے جہاں لائتس نے اپنا سفر مکمل کیا تھا، بھی انہی بھکشوں نے بنائے تھے۔ دراصل بامیان اس زمانہ میں کوئی شہر نہ تھا، یہ گوتم بدھ کے ان بھکشوؤں کا محض ایک پڑاؤ تھا جو دوسری تا 9ویں صدی عیسوی تک خراسان کی وادیوں میں کھینچے چلے آتے رہے۔ گوتم بدھ کی مالا کا 17واں منکا اسی بھکشو کے ذریعے ایران کے انہی سفروں کے دوران دوسری صدی عیسوی کے اوائل میں چلتا چلتا پارس آ پہنچا۔ بدھ کے بھکشوں نے پہلی صدی عیسوی سے لے کر 9ویں صدی تک تمام ہند، تبت، چین، ٹیکسلا، پشاور، کابل، تمام خراسان اور ایران کے تمام علاقوں کو اپنے لمبے لمبے سفروں کی زد میں رکھا۔ بھکشو رادھم دوسری صدی عیسوی کے اوائل میں مالا کا منکا لیے ٹیکسلا سے جب نکلا تو آوارہ گردی کرتے کرتے پارس آ پہنچا۔ یہ وہ وقت تھا جب ایران پر اشکانی بادشاہ خسرو کی حکومت تھی اور خسرو قیصر روم ٹراجن کے قہر سے چھپتا پھر رہا تھا۔ پارس اس زمانہ میں مشرقی ایران کا دارالسلطنت تھا، جہاں آتش پرست زرتشتیوں کی حکومت تھی۔ یہ شہر سائرس کی اولاد ہما مخشنیوں کا دارالخلافہ رہا تھا، گویا اپنے وقت کی سپر پاور کا مرکز سلطنت۔ سائرس اتنا عظیم بادشاہ تھا کہ اس کے زمانے میں دنیا میں کوئی دوسری سلطنت قائم بذات نہ رہی تھی۔ ہند سے یونان تک ہر جگہ سائرس کا توتی بولتا تھا۔ سائرس کے بعد داریوش اعظم بھی اسی جیسا شان و شوکت اور تمطراق کا مالک، دنیا کی واحد سپر پاور کا اکلوتا بادشاہ رہا تھا۔ یہ زمانہ ایرانی عروج کا زمانہ تھا۔ پھر جب سکندر اعظم یونانی نے داریوش کے جانشینوں کو عیش و نشاط میں گھرا دیکھ کر شکستیں دینا شروع کی تو سکندر کے گھوڑے پورے ایران کو رونتے ہوئے ٹیکسلا حتیٰ کہ جہلم تک چلے آئے۔ سکندر اعظم یونانی نے پارس میں سائرس اور داریوش اعظم کے نادر روزگار، عظیم الشان اور فلک بوس محلات، نشانیاں اور یادیں نظر آتش کر دی۔
दूसरी सदी ईस्वी में जब बूढ़ा भिक्षु राधम पार्स पहुंचा तो ईरान का ये कदीमी दारुल सल्तनत दोबारा आबाद हो चुका था, लेकिन इसमें वो पहले जैसा दमखम और तमतराक बाकी न रहा था। भिक्षु राधम चंद रोज पारस के मुजाफात में अपनी मखसूस बातें करता रहा। एक रोज वो शहर की तरफ निकला और पारस के बाजार में घूमने लगा। बाजार के इख्तिताम पर साइरस की यादगारें थी, जिन्हें ईरान के लोग खराबा हाय अस्तखर कहकर पुकारते थे। शहर से कुछ फासले पर दुनिया का हैरान कुन चबूतरा तख्ते जमशेद था। अस्तखर के खराबों से 5 मील के फासले पर सिलसिला को में एक मुस्तते मैदान था, जो तख्ते जमशेद के नाम से मौसूम था। ये मुकाम हमवार सतह से 40 फीट की बुलंदी पर था। लंबाई इसकी 1523 फीट और चौड़ाई 920 फुट थी। यह भी तख्ते सुलेमान की तरह सफेद पत्थरों के हमवार टुकड़ों से तामीर किया गया था। इसकी वुसअत और सनतगरी देखकर अक्ल दंग रह जाती थी। तख्ते जमशेद की सतह पर पहुंचने के लिए मुतअद्दिद सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थी। ये सीढ़ियां इतनी खुली थी कि इन पर 10 सवार बाआसानी आ जा सकते थे। दारयूश आजम ने मैदान के ऊपर शाही महल तामीर कराया, जिसका नाम ताचारा था। एक और महल आपादाना भी इसने शुरू करवाया था, लेकिन जिंदगी ने मोहलत न दी। आखिर तामीरात का ये काम इसके बेटे खशिया रशिया के हाथों तकमील को पहुंचा। बूढ़ा भिक्षु राधम टहलते टहलते तख्ते जमशेद की तरफ निकल आया, लेकिन न जाने क्यों इसके दिल में बेचैनी की लहर उठी। वो दूर से तख्ते जमशेद और इसके फलकबोस मोहल्लात का जायजा लेता फिर रहा था कि अचानक आसमान पर अंधेरा छाने लगा। भिक्षु ने चौंक कर ऊपर देखा तो ये देखकर हैरान रह गया कि आसमान पर कोई बादल न दिखाई दे रहा था। भिक्षु फौरन समझ गया कि आसमान पर देवताओं की खूनी जंग के नतीजे में तारीकियां छाने लगी हैं। हालांकि यह तारीकी सूरज ग्रहण की वजह से छा रही थी। रफ्ता रफ्ता पूरा पारस किसी काली रात किसी तारीकी में डूब गया। शहर के तमाम आतिश परस्त इसे आहूरा मजदा का कहर समझकर जहां थे वही सजदों में गिर पड़े। लेकिन सबसे ज्यादा बुरी हालत भिक्षु राधम की थी, क्योंकि वो जानता था कि इसके पास महात्मा बुद्ध की माला का 17वां मनका है। चुनांचे इसने यही समझा कि दिन दिहाड़े छा जाने वाली रात इसी मनके के शराब की बदौलत ईश्वर का कहर बनकर आई है। रात बेहद तारीक हो गई थी, यहां तक कि आसमान के सारे सितारे दिखाई देने लगे। राधम की नजर आसमान पर पड़ी तो इसे सबसे ज्यादा चमकता हुआ कुतुबी सितारा दिखाई दिया। राधम ने फैसला किया कि फौरी तौर पर इस मुकद्दस मनके को, जिस पर अब शराब का असर है, कहीं छुपा दे। इसके सामने तख्ते जमशेद की फलकबोस इमारतें फैली हुई थी। भिक्षु राधम को यही सूझा कि वो तख्ते जमशेद में ही कहीं माला का मनका छुपा दे। चुनांचे इसने सूरज का ग्रहण खत्म होने से पहले पहले ही तख्ते जमशेद में कोई महफूज मुकाम देखकर माला का मनका छुपा दिया। लाइतस एक थके हारे हुए अजनबी मुसाफिर की सूरत पारस की एक सराय में दाखिल हुआ। ये ईरान का एक अहम शहर था। किसी जमाना में इस शहर के चर्चे 3 बर्रे आज़मों तक फैले हुए थे, क्योंकि लाइतस के दौर से सदियों पहले ये शहर ईरान के अजीम हक़ा मंशी बादशाहों साइरस और दारायूश आज़म का दारुल सल्तनत रहा था। लाइतस के जमाना तक पारस अभी एक खूबसूरत और आबाद शहर था। सराय में लाइतस को एक मुनासिब कमरा मिल गया। जाहिरी हुलिये से वो एक आम सौदागर दिखाई देता था। वो यहाँ मुकद्दस मनके की तलाश में आया था। जब से वो मुसलमान हुआ था, वो कभी कभी सोचता था कि एक मनके की तलाश फिल हकीकत एक अहमकाना अमल और वक्त का ज़िया है, लेकिन इसे जुबान का पास था।
اس نے کراختائیوں کے بوڑھے لاما کو وچن دیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ریت کے صحرا میں گویا ایک گمشدہ سکہ ڈھونڈنے نکل آیا تھا۔ 1100 سال پہلے جو چھوٹا سا منکا ایک بزدل بھکشو نے کہیں چھپایا، اب بھلا لائتس کو ملنا کیسے ممکن تھا؟ اسی طرح کے خیالات اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ یہ آسان کام نہیں۔ پہلے روز تو وہ سرائے کے کمرے سے بھی نہ نکلا اور دن بھر اپنے سفر کی تھکاوٹ دور کرتا رہا۔ اب اس کا حلیہ ایک نوجوان مسلمان ایرانی جیسا تھا۔ دن بھر وہ اپنے کمرے میں لیٹا طرح طرح کے منصوبے سوچتا رہا اور رات کو سونے سے پہلے یہی طے کر کے سویا کہ وہ کل صبح اپنے مبہم اور مجہول سے مقصد کی تلاش میں نکلے گا۔ اگلے روز وہ سرائے سے باہر آیا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ اسے کس طرف جانا ہے۔ پارس کے بارے میں اب تک اس نے جتنی معلومات جمع کی تھی، ان کو ذہن میں دہراتے ہوئے اس نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ سب سے پہلے ہخامنشی بادشاہوں کے کھنڈرات کی جانب ہی جائے گا۔ یہ اصل شہر سے کافی فاصلے پر تھے۔ وہ پیدل ہی کھنڈرات کی جانب چل دیا۔ لائتس شہر سے باہر نکلا تو اسے دور ہی سے تخت جمشید کے کھنڈرات دکھائی دینے لگے۔ زمین سے 40 فٹ بلند ایک طویل و عریض مصنوعی چبوترا دیکھتے ہی لائتس کی آنکھوں میں حیرت کی جھلک نظر آئی۔ جو وہ شہر سے دور ہوتا جا رہا تھا، پارس کے سرسبز مضافات دھیرے دھیرے خشک ہوتے چلے جا رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے اہلیان شہر نے ہخامنشی کھنڈرات کی عبرت سے خوفزدہ ہو کر کھنڈرات کے مضافات میں کھیتی باڑی کرنا بھی مناسب نہ سمجھا تھا۔ دور دور تک بنجر زمینیں پھیلی ہوئی تھی۔ ہخامنشی عہد کے کھنڈرات شہر سے نکلتے ہی لائتس کو اتنے ڈرونے دکھائی دینے لگے کہ وہ دل ہی دل میں ان بادشاہوں کے انجام پر افسوس کرنے لگا جنہوں نے کبھی ان محلات کو اپنا مسکن بنایا تھا۔ یہ محلات تو نہ تھے، گویا پورا ایک شہر تھا۔ تخت جمشید 1523 فٹ لمبا اور 920 فٹ چوڑا ایک عجیب و غریب چبوترا تھا، جس کی 40 فٹ اونچی نشست پر بھی بڑے بڑے محلات بنے ہوئے تھے۔ تخت جمشید کے پہلو میں دور دور تک پرانے شہر کے کھنڈرات شہر خاموشہ کی داستان سنا رہے تھے۔ ہخامنشی بادشاہوں کی شان و شوکت اور تمطراق کا اندازہ لگانے کے لیے یہ کھنڈرات ہی کافی تھے۔ لائتس متحیر نگاہوں سے اس شہر خاموشہ کو دیکھتا دیکھتا قدم با قدم کھنڈرات کی جانب بڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ کھیتوں کا سلسلہ ختم ہوا اور بیابانیاں شروع ہو گئی۔ اب اس کے چاروں طرف بیابانیاں تھی، ویرانیاں ہی ویرانیاں تھی۔ اسے دور ہی سے ان خرابوں میں دن دہاڑے الوؤں کی صدائیں سنائی دینے لگی، لیکن وہ چلتا رہا۔ ہر طرف بکھرے ہوئے عمارتی پتھر، ٹوٹے ہوئے ستون اور گرتی ہوئی دیواریں تھی۔ فضا میں خاموشی اس قدر تھی کہ لائتس کو ہو کی خاموش آواز سنائی دینے لگی، گویا ہو کا عالم تھا۔ لائتس کا دل اداس ہو گیا۔ وہ چشم تصور میں کھنڈرات کے اس شہر کو آباد دیکھنے لگا۔ اسے تخت جمشید کے دیو قامت سفید پتھر چمکتے ہوئے دکھائی دینے لگے، منقش در و دیوار، عمدہ چوبی دروازے، ان کے پہلوؤں میں کھڑے باوردی دربان، شاہی سواریاں، رنگ برنگے لباسوں میں چلتے پھرتے شہری، بالکونیوں میں کھڑی ہخامنشی شہزادیاں اور بھاری سامان کھینچنے والے غلام چشم تصور میں دکھائی دینے لگے۔ اس نے دل میں سوچا، کبھی یہ شہر کتنا آباد ہوا ہوگا، لیکن آج یہاں الوؤں نے ڈیرے جما رکھے ہیں۔ لائتس کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ویرانیوں کے اس مرقد حسرت ناک میں وہ کون کون سی جگہ دیکھے گا۔ اسے یقین تھا کہ اس کا مطلوبہ منکا کھنڈرات کے اسی سمندر میں کہیں منو مٹی تلے دبا ہے، لیکن کھنڈرات کے اس خوفناک شہر کو دیکھ کر اسے بے حد مایوسی ہوئی۔ آخر وہ اپنی تلاش کہاں سے شروع کرے؟
بالآخر وہ بے ارادہ ہی تخت جمشید کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ تخت سفید پتھروں سے بنا اتنا بڑا چبوترا تھا کہ یوں لگتا تھا جیسے برہما دیوتا نے اپنے بیٹھنے کے لیے بنوایا ہو۔ لائتس تخت جمشید کے پہلے زینے پر آ پہنچا۔ یہ زینے اتنے چوڑے اور بڑے تھے کہ 10 گھڑ سوار ایک قطار میں بڑی آسانی کے ساتھ یہ زینے چڑھ سکتے تھے۔ لائتس حیرت میں ڈوبا زینے چڑھنے لگا۔ وہ تمام زینے طے کر کے 40 فٹ بلندی پر تخت کی مستطیل زمین پر آیا تو شمال سے آتی ہوئی تیز ہواؤں نے اس کا استقبال کیا۔ اس کا لباس کسی دیو ہیکل پرندے کے پروں کی طرح پھڑپھڑانے لگا۔ اتنی بلندی پر کھڑے ہو کر اس نے اپنے چاروں طرف نگاہ ڈالی اور دل ہی دل میں سہم گیا۔ اس قدر ہولناک بربادیوں، ویرانیوں اور سنسانیوں کے درمیان وہ تنے تنہا تخت جمشید کی سطح پر کھڑا تیز ہوا میں پھڑپھڑا رہا تھا۔ اس کے سامنے تا حد نگاہ الٹی ہوئی بستیاں، زمین پر لیٹے ستون، دھسے ہوئے محل اور حسرتوں پر روتے ہوئے محلات پڑے تھے۔ لائتس کو اپنے دل میں گہرا دکھ محسوس ہونے لگا۔ کل یہاں شاید ہر شاہی سواری کے آنے جانے پر بھونپو بجتے ہوں، طبل پیٹے جاتے ہوں، لیکن آج تو یہ شہر عبرتوں کی ایک وحشت ناک داستان بن کر لائتس کے قدموں تلے بکھرا ہوا تھا۔ تخت جمشید کی ہموار سطح تیز بارشوں اور ہواؤں کی وجہ سے صاف پڑی تھی۔ لائتس دھیرے دھیرے ایک ٹوٹے ہوئے محل کی جانب بڑھنے لگا۔ یہ اپنے زمانے کا قصر تاچارہ تھا۔ تاچارہ داریوش اعظم نے اپنے ہاتھوں سے بنوایا تھا، لیکن اب یہ محل صرف ابابیلوں، جنگلی کبوتروں اور چمگادڑوں کا گھر تھا۔ محل کی چھت جگہ جگہ سے ٹوٹ کر گر چکی تھی۔ کوئی دروازہ، کوئی تاک، کوئی کواڑ اپنی جگہ موجود نہیں تھا۔ شاید سب کچھ لوگ اٹھا کر لے گئے تھے۔ ٹوٹی ہوئی چھتوں کا ملبہ کمروں کے وسط میں ڈھیر کی صورت میں جمع قبروں کی مانند دکھائی دے رہا تھا۔ محل کے بڑے بڑے ستون کچھ ایستادہ تھے، کچھ گرنے والے تھے اور کچھ نہ جانے کب سے لیٹے کروٹ بدلنے کے منتظر تھے۔ لائتس چلتا چلتا محل کے ویران صدر دروازے سے کھنڈر میں داخل ہوا۔ اسی لمحے کسی طرف سے اچانک بڑی بڑی چمگادڑوں کا ایک غول اڑا اور لائتس کے سر کے اوپر سے ہوتا ہوا دوسری طرف نکلتا چلا گیا۔ الوؤں کی آوازیں چمگادڑوں کی پھڑپڑاہٹ کی وجہ سے یکایک شروع ہو گئی۔ یہ بڑا عجیب ماحول تھا۔ اس قدر شدت کی سنسانی لائتس نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچی تھی۔ وہ زمین پر گرے ٹوٹے ہوئے ستونوں کو عبور کرتا ہوا اندرونی محل میں داخل ہونے لگا۔ اب اس کے سامنے قصر تاچارہ کی اصل عمارت کا صدر دروازہ تھا۔ دروازے کی دونوں جانب بڑے بڑے نیم دائروی پتھروں پر بنے گڑھوں کے نشان دیکھ کر لائتس سمجھ گیا کہ یہاں محل کے باوردی دربان کھڑے ہوتے ہوں گے۔ دیواریں بوسیدگی کی وجہ سے تقریباً سیاہ ہو چکی تھی۔ ان محلات کو سکندر اعظم نے ایک عورت کے کہنے پر جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ لائتس محل میں داخل ہوا تو اسے محل کا صدر دروازہ بھی ایک بڑے ہال سے کم نظر نہ آیا، جو 4 بھاری بھرکم ستونوں پر قائم تھا۔ گری ہوئی دیواروں کے پار ہی لائتس کو محل کے وہ پائیں باغ دکھائی دیے جن میں اب ستونوں سے بھی بلند درخت اور جھاڑیاں اگی ہوئی تھی۔ تیز ہوا ان جھاڑیوں کو یوں سنسنا رہی تھی جیسے ہزاروں شیش ناگ مل کر پھکار رہے ہوں۔ لائتس کو یوں لگا جیسے ان جھاڑیوں سے ابھی کوئی ہخامنشی شہزادی اپنے عبرت ناک انجام پر روتی ہوئی نکل آئے گی۔ وہ محل کی 20 فٹ چوڑی راہداری پر چلتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ یہاں کی چھت قدرے سلامت تھی، چنانچہ دل کے اجالے میں بھی لائتس کو یہ حصہ کسی قدر تاریک دکھائی دیا۔ اس نیم تاریک ماحول میں لائتس کو راہداری کے اختتام پر 2 سنگی مجسمے اسی جانب گھورتے نظر آئے جس طرف سے لائتس آ رہا تھا۔
انسانی قد کے برابر یہ مجسمے غالباً راہداری میں آرائش کے لیے بنوائے گئے تھے۔ دونوں مجسموں کے ہاتھوں میں بھالے اور برچھے تھے اور یوں لگتا تھا جیسے وہ پاس سے گزرنے والے شخص کی گردن ایک ہی وار سے کاٹ دیں گے۔ مجسموں کی آنکھیں مرور زمانہ کی وجہ سے بے نور ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی لائتس کو ایسے لگا جیسے مجسمے اسے دیکھ کر ایک دوسرے کو خفیہ اشارے کرنے لگے ہوں۔ وہ اپنی سوچ پر دل ہی دل میں مسکرا دیا اور آگے بڑھ گیا۔ قصر تاچارہ اس کی توقع سے کہیں زیادہ بڑا تھا۔ لائتس نہ جانے کتنے گھنٹے اس ویران اور سنسان محل کی ایک ایک جگہ دیکھتا رہا، لیکن محل تھا کہ ختم ہونے پر ہی نہ آتا تھا۔ محل کی ہر دیوار پر داریوش اعظم اور اس کے جانشینوں کی تصویریں کنندہ تھی۔ کہیں کہیں قطار بند سوار ہاتھوں میں بھالے اٹھائے اور کہیں دوڑتے ہوئے رتھ بنائے گئے تھے۔ ہر ستون کے اختتامی سرے پر عجیب و غریب جانوروں کے مجسمے کھودے گئے تھے، جو غالباً ہخامنشیوں کے بعد زرتشتیوں کے دیوتا رہے۔ بالآخر لائتس ایک عجیب مقام پر آ پہنچا۔ یہ ایک بہت ہی بڑا اور گول ہال کمرہ تھا جو کسی اسٹیڈیم کی شکل میں تعمیر کیا گیا تھا۔ چاروں طرف گھومتے ہوئے زینے تھے جو درجہ بدرجہ نیچے سے نیچے ہال کی تہہ میں اتر رہے تھے۔ جس جگہ لائتس کھڑا تھا وہاں سے ہال کا فرش کئی زینے نیچے تھا۔ لائتس کو یہ ہال کسی بہت ہی بڑے کنویں سے مشابہہ لگا۔ لائتس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو ہال کی آدھی سے زیادہ چھت غائب تھی، جس نے نیچے گرتے ہوئے ہال کی سیڑھیوں اور فرش کو بری طرح اکھیڑ دیا تھا۔ لائتس بلندی سے کھڑا ہال کے فرش میں جگہ جگہ اگی ہوئی گھاس پھوس اور جھاڑیوں پر غور کرنے لگا، جو ٹوٹے ہوئے فرش کی دراڑوں سے باہر نکل آئی تھی۔ لائتس بلندی پر تھا، وہیں کھڑے کھڑے اس نے سوچا کہ جس قدر یہ گول کمرہ نیچے کی طرف گیا ہے، اس سے کہیں زیادہ تخت جمشید عام زمین سے بلند ہے۔ یہی سوچ کر اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ہو سکتا ہے تخت جمشید کے نیچے ایک الگ جہان آباد ہو، کیونکہ جو لوگ 40 فٹ بلند، 1500 فٹ لمبا اور 1000 فٹ چوڑا چبوترا تعمیر کروا رہے تھے، وہ اسے اندر سے کھوکھلا کیسے رہنے دیتے۔ تخت جمشید بہت قدیمی تھا، اتنا قدیمی کہ سائرس اور دارایوش سے بھی پرانا۔ دارایوش نے تو اس پر عجیب و غریب بلند نشست پر محل تعمیر کروائے تھے، جبکہ یہ تخت تو روایات کے مطابق جمشید کا تھا۔ جمشید تمہورت کے بعد تخت نشین ہوا تھا۔ تیمورس اور جمشید کے زمانے کی داستانیں دیو مالائی اور اساطیری رنگ میں رنگی ہوئی تھی۔ جمشید کو اس زمانے کے لوگ اپنی داستانوں میں ایک عظیم بادشاہ بتاتے اور کہتے تھے کہ ان کا اصل نام حضرت سلیمان علیہ السلام تھا۔